الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا صدق الله العظيم. آج ہم لوگ 5ویں ہجری کے ایک ایسے اہم واقعے پہ تبصرہ کریں گے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باضابطہ سورہ احزاب کے 2 رکوع نازل فرمائے اس واقعے کی تفصیلات کو بیان کرتے ہوئے. 5ویں ہجری کے مختلف واقعات آپ نے گزشتہ ہفتے سماعت فرمائے. ان واقعات کی روشنی میں آپ یہ سمجھ چکے ہیں کہ مدینہ منورہ سے بنو نذیر جو دوسرا اہم یہودیوں کا قبیلہ تھا اس کا اخراج ہو گیا اور وہ گئے خیبر میں جا کر بس گئے. یہود ایک ایسی قوم ہے جو اگرچہ کہ مقابل جو ہوتے ہیں وہ ان سے طاقتور ثابت ہوں تو عاجز بڑی آسانی کے ساتھ آ جاتے ہیں، لیکن عاجز آنے کے بعد اپنے دل سے کینہ اور دشمنی ختم نہیں کرتے بلکہ اس کینہ اور دشمنی کو اور آگے بڑھاتے. اور مرد مجاہد جس طرح میدان میں اتر کر دشمن کا مقابلہ کرتا ہے یہ ویسے مقابلہ نہیں کرتے بلکہ چیمے گوریاں شروع کرتے ہیں، پیچھے خرافات باندھنا شروع کرتے ہیں، سازشیں کرنا شروع کرتے ہیں. آپ نے سماعت فرمایا گزشتہ نشستوں میں کہ کس طرح ان کے سب سے بڑے اور طاقتور قبیلے خینقاع کو اللہ کے رسول کے حکم سے مدینے سے خارج کر دیا گیا، نکال دیا گیا. بعد میں وہی سازشی روش ان کی جاری رہی تو اس وجہ سے بنو نذیر کو بھی مدینے سے نکالنا پڑا. لیکن جب بنو نذیر شرمندگی کے ساتھ مدینے سے نکالے گئے تو وہ بھی گئے خیبر جس طرح قبیلے خینقاع والے گئے. تیسرا قبیلہ تھا یہودیوں کا بنو قریظہ. 3 اہم قبیلے تھے، خینقاع، نذیر اور بنو قریظہ. بنو قریظہ والے مسلمانوں کے ساتھ عہد کیے ہوئے تھے، حلیف بنے ہوئے تھے اور اس بنا پر مسلمانوں کی امان انہیں ملی ہوئی تھی اور یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام مانتے بھی تھے اور اپنے معاہدے کی پاسداری بھی کرتے. لیکن ان کے دل بھی دوسروں کی طرح مکر اور فریب سے خالی نہیں. یہ اپنی مجبوری کی وجہ سے مدینے میں رکے ہوئے تھے اور مسلمانوں کی طاقت کو محسوس کرتے ہوئے سازشیں کر رہے تھے لیکن کھل کر ظاہر نہیں آ رہے. منافقت پر ان کی زندگی گزر رہی. بنو نذیر کے 3 اہم سردار سلام بن ابی حقیق، حیی بن اخطب، کنانہ بن ربیع اور اس کے ساتھ دوسرے اور بڑے سردار تھے نذیر کے. حیی بن الاخطب یہ نام یاد رکھیے کیونکہ یہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام اور یہ مسلمانوں کا بڑا شدید دشمن تھا. یہ تینوں نکلے خیبر سے گئے مکہ معظمہ. ابو سفیان سے ملاقات کی. ابو سفیان اور قریش مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے. احد کا واقعہ ابھی تازہ ہوا تھا. ابو سفیان کے دل میں ایک نئی فتح کا خواب جگ رہا تھا. ابو سفیان یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے. دوسری طرف یہود بھی یہ چاہتے تھے کہ ان کے مثل ایک اور اہل کتاب مذہب عربوں کے بیچ نہ باقی رہے، کیونکہ عربوں میں جو بت پرست تھے ان کے بیچ میں ایک اہل کتاب توحید کو ماننے والے
دین کی حیثیت سے یہودوں کی بڑی عظمت تھی، ان کی بڑی حرمت تھی، اور عرب ان کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے. مسلمانوں کے آ جانے کے بعد اب یہود کا وہ امتیاز باقی نہ رہا. تو یہ سب نے مل کر خرافات شروع کی. یہود نے کہا تم ہمارا ساتھ دو، ہم مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں. ابو سفیان کو چاہیے کیا تھا؟ ابو سفیان خود بھی تو یہی چاہتے تھے. ابو سفیان نے کہا جاؤ ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں. نہ صرف ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں بلکہ ہر وہ حلیف جو قریش کے ساتھ معاہدے میں بندھا ہوا ہے وہ سارے حلیف قریش کے اس جنگ میں تمہارا ساتھ دیں گے. جنگ کی تیاری کرو. قریش کی اطاعت میں ایک اور قبیلہ تھا، لیکن اطاعت سے بڑھ کے ان کے معاہدے تھے، اور اتفاقاً یہود بھی ان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے تھے. اس قبیلے کا نام قبیلہ غطفان تھا. اس قبیلے کا نام قبیلہ غطفان تھا. یہ نجد کے رہنے والے. آج جو بڑا تیزی سے پھیلا ہوا دین ہے نجدیوں کا، یہ اللہ کے رسول نے نجد کے تعلق سے بڑی بشارتیں دی. تو یہ بھی ایک تھا نجد سے پیدا ہونے والا فتنہ. غطفان مسلمانوں کے دشمن تھے، قریش کے حلیف تھے، اور یہودوں سے ان کی دوستی تھی. خیبر کے یہود، بنو نذیر اور بنو خینقا، یہ سب نے مل کر غطفان والوں سے یہ وعدہ کیا کہ محصولات جو خیبر والوں کو ملتے ہیں اس کا آدھا حصہ سالانہ ان کو دے دیں گے. قبیلہ غطفان کو خیبر کے محصولات کا آدھا حصہ دے دیا جائے. اب غطفان والے پہلے ہی دشمنی کی بنا پر تیار تھے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، اب پیسے کی لالچ بھی مل گئی، فوری تیار ہو گئے. نہ صرف تیار ہوئے بلکہ اپنے ساتھ جتنے معاہدے میں بنے ہوئے قبیلے تھے ان کو بھی راضی کیا. چنانچہ ایک اور قبیلہ تھا، قبیلہ بنو اسد. بنو اسد والوں کا معاہدہ تھا غطفان والوں کے ساتھ، ان کو تیار کیا. پھر ان لوگوں نے ایک اور قبیلے کو تیار کیا جس کا نام تھا بنو سلیم. اس طرح ہوتے ہوتے کم و بیش بڑے بڑے نام والے 12 قبیلے اور ان کے تابع چھوٹے بڑے بہت سارے قبیلے سب مل کے مہازارہ ہو گئے مسلمانوں کے خلاف. یہ ایک ڈیسائسو بیٹل کی تیاری تھی. عرب تاریخ نے اس سے پہلے عربوں کی جمع ہونے والی اتنی بڑی فوج نہیں دیکھی تھی. جگہ ہوتی تھی 1000 آدمی، 2000 آدمی، 3000 آدمی، 4000 آدمی، 100 200 500 پر مشتمل چھوٹی بڑی لڑائیاں عربوں کے بیچ میں اکثر ہوتی تھی. لیکن 10,000 پر مشتمل 10,000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر جرار عربوں کی تاریخ نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا. حزب کہتے ہیں گروہ کو، حزب کہتے ہیں گروہ کو، احزاب گروہوں کی جماعت. اس جنگ کا نام، اس غزوے کا نام غزوہ احزاب اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ اس میں کوئی ایک قبیلہ یا 2 قبیلے نہیں بلکہ سارے عرب قبیلے متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف مہازارہ تھے. 10,000 کا لشکر جرار لے کر یہ مسلمانوں کی طرف آگے بڑھے. چنانچہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ نے معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنی طرف سے حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کرنے کے لیے بھیجا، معلومات کرنے کے لیے. ان لوگوں نے معلومات حاصل کر کے اللہ کے رسول کو یہ بتا دیا کہ یہ بات صحیح ہے، جو بات ہم تک پہنچی ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ مل کر ہمارے خلاف ایک بہت بڑا لشکر لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. چنانچہ اس لشکر کی قیادت جو تھی وہ یوں تھی کہ قبیلہ غطفان کی طرف سے عیینہ بن حسن
فزاری اس کا نام تھا، ان کا سردار تھا، یہ سپہ سالار تھا غطفان کی طرف سے. بنو اسد کی طرف سے ان کا سردار تھا طلحہ. غطفان اور بنو اسد کے بڑے دو اہم قبیلے تھے، اس وقت انہی کے تابع آ رہے تھے. تو ان کے دو بڑے سردار جو تھے وہ عیینہ بن حسن اور طلحہ. اور یہ سارے کے سارے الائٹ فورسز، آج کے زمانے میں انگریزی زبان میں ہم کہیں گے تو اس کے لیے ایک ٹرمینالوجی جو ڈیوائس کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ الائٹ فورسز. تو الائٹ فورسز کا سب کا ملا کے جو کمانڈر تھا وہ کمانڈر تھا ابو سفیان، جو بعد میں صحابی بنے، لیکن اس وقت کفار مکہ کے سردار تھے اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تھے. تو اس کی قیادت، اس لشکر کی قیادت جو کر رہے تھے وہ ابو سفیان کر رہے تھے. بہرحال اللہ کے رسول کو جب یہ بات معلوم ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کا انتظام کیا. اب اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے سپاہی کتنے گننا پڑا. دیکھا تو جملہ تعداد مسلمان جو نکل کے آ سکتے تھے وہ تعداد 3000 تھی. 3000 مسلمانوں کی تعداد. اب ان 3000 میں بھی بہت سارے تو منافق تھے، سب کے سب اللہ کے رسول اور اللہ کے دین پر جان لٹانے والے نہیں تھے. ان میں بہت سارے منافق جمع تھے جو یا تو ڈر سے مسلمانوں کے، یا تو مال غنیمت کی لالچ میں مسلمانوں سے جڑے ہوئے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر شروع کی کہ جو ریسورسز اللہ نے مجھے دیے ہیں انہی ریسورسز پر اکتفا کیا جائے اور انہی ریسورسز کو یوٹیلائز کر کے اس میں ڈیفنس کس طرح کیا جا سکتا ہے اس کی تدبیر آپ نے شروع کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ عورتوں کو مدینہ منورہ کے ایک قلعے میں محفوظ کر دیا. عورتوں کی حفاظت مدینے کے قلعے میں اس کا انتظام کر دیا گیا. اور چونکہ بنی قریظہ جو تھے وہ مدینے میں ابھی تھے، اگرچہ کہ ان مسلمانوں سے ان کا معاہدہ تھا لیکن یہودیوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اپنے ایک صحابی سلمہ بن اسلم رضی اللہ عنہ کو 200 سپاہی دے کر مدینہ منورہ کے شہر کی حفاظت اور بالخصوص بنی قریظہ پر نظر رکھنے کے لیے مامور کر دیا تاکہ عورتوں کی ایک طرف حفاظت ہو سکے اور بنی قریظہ پر بھی نظر رکھی جا سکے. اگرچہ کہ ابھی معاہدے کی پاسداری کر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں جب اتنے بڑے لشکر جرار کو ہمارے خلاف دیکھیں گے تو کیا فیصلہ کریں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر یہ کی کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام پر مامور کر دیں، عورتیں محفوظ ہو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے. یہ فارس سے آئے پرشین تھے آپ، اور آپ مسلمان ہو کر اللہ کے رسول کی اطاعت قبول کر کے اپنی خدمت میں حاضر تھے. حضرت سلمان نے فرمایا کہ ایسے حالات جب ہم ایرانیوں پر پیش آتے ہیں تو ہمارے پاس تدبیر یہ کرتے ہیں ہم کہ اپنے اطراف خندق کھدواتے ہیں، اپنے اطراف خندق کھدواتے ہیں تاکہ دشمن کے لشکر کی کیولری آسانی کے ساتھ آگے نہ بڑھ سکے. ہوتا یہ ہے جنگ کی تدبیر یوں ہوتی ہے کہ ایک لشکر دوسرے لشکر کے مقابل کھڑا ہوا ہے، آگے گھڑ سوار یا پیدل، کیولری یا انفنٹری. کیولری کو جب آگے کرتے ہیں، اگر سامنے والی فوج کمزور نظر آتی ہے تو کیولری کو آگے کر دیتے ہیں. تو جب گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں بھالوں کے ساتھ تو آگے والی صفیں تو یوں ہی تتر بتر ہو جاتی. جو فارمیشن ہوتا ہے فوج کا وہ ٹوٹ جاتا ہے. پھر جب یونیفائڈ حملہ کیا جاتا ہے تو بکھری ہوئی فوج کو ختم کر دینا بڑا آسان ہوتا ہے. تو تدبیر یوں کام کرتی ہے کہ جب خندق کھود دی جاتی ہے، گڑھا کر دیا جاتا ہے تو گھوڑے آسانی سے نہیں دوڑائے جا سکتے. گھوڑے آسانی سے نہیں دوڑائے جا سکتے. پیدل ریجمنٹ بھی جو اپنے فارمیشن میں ہوتی ہے، سفارائی جو ہوتی ہے اس کی،
وہ خندق یا گڑھے کی وجہ سے وہ فارمیشن یونیفارمیٹی کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتا. جنگ کا منظر تصور کیجئے کیسا ہوتا ہے کہ سب ایک ساتھ آگے بڑھ رہی ہے تاکہ اس کا ڈیفنس بھی ممکن ہو سکے اور آفنس جو ہے افیکٹو ہو سکے. فوجیں آگے بڑھ رہی, خندق آ گئی پیچھے, اب کیا کریں گے؟ وہاں پر رک جائیں گے. ایک آدمی کودے گا, 2 آدمی کودے گا, 3 آدمی کودے گا, لشکر تو کود کر نہیں جا سکتا. اور جو خندق بنائی جاتی ہے, جو گڑھا کھدوایا جاتا ہے, وہ اس طرح کھدوایا جاتا ہے کہ اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ گھوڑا نہ اس میں اتر کے آ سکے نہ پھلانگ کر آ سکے. نہ گھوڑا اس میں سے اتر کے گزرے گا نہ اس کو پھلانگ کر گزرے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان کا یہ مشورہ بہت پسند آیا. رسول اکرم نے خندق کھودنے کا حکم دیا. آپ نے خندق کھودنے کا حکم دیا. خندق کہاں کھودیں گے؟ تو مدینے کی حیت آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف چٹیل پہاڑ ہے, دوسری طرف چٹیل پہاڑ ہے, اور بیچ میں شہر آباد ہے. والکینک راکس سے بنے ہوئے پہاڑ ہیں جس پر سے نہ پیدل ریجمنٹ گزر سکتی ہے نہ کیولری گزر سکتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے نیچرل ڈیفنس ہے. ایک طرف دوسری طرف 2 طرف پہاڑوں کی لائن چل رہی ہے جس کو عبور کر کے فوج نہیں آ سکتی. شاید ایک آدھ دکا آدمی چڑھ کے کر کے اس طرح آ سکتا ہے, لیکن فوج نہیں گزاری جا سکتی. اب بیچ کا جو راستہ ہے اس میں سے ایک طرف آگے آپ نے ڈیفنس مقرر کیا, لیکن دوسری طرف پیچھے کا جو راستہ تھا اس راستے پر بنو قریظہ کے قبیلے کے جو ہے قلعے بنے ہوئے. بنو قریظہ والے اپنے قلعے بنائے ہوئے. اگرچہ کہ بنو قریظہ والے معاہدے میں تھے, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا کہ دوسری طرف جس طرف سے اوپننگ ہے, شہر سے 8 مقام دور ایک پہاڑی کے افق میں آپ نے خندق کھودنے کا انتظام کروایا تاکہ جو فوج لڑائی کے لیے آگے نکلی ہوئی ہے وہ شہر کے آگے رہے, تاکہ اس کو پار کر کے لوگ شہر میں نہ داخل ہو سکے. اور پیچھے جو فوج ہے اس کے پیچھے پہاڑ کا انتظام ہے جس پر سے گھوڑے نہیں دوڑائے جا سکتے, فوج نہیں گزاری جا سکتی. آپ اپنے اطراف انسرکل ٹرنچ بنائیں, جس کو کہتے ہیں انگریزی زبان میں کہیں گے تو ٹرنچ, خندق, گڑھا. اب مسلمان گڑھا کھود رہے ہیں. اب دیکھیے کیا مسلمانوں کے لیے جو آزمائش تھی, اس آزمائش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اپنی انسانی زبان میں کیا بیان کر سکتے ہیں, یہ اپنی جگہ ہے اپنے احساسات کے ساتھ, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مبین میں اس واقعے کو اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا کہ ہنالک ابتلی المؤمنون. یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کو آزمایا گیا. ساری جنگوں کا تذکرہ ہے, لیکن یہ جنگ آزمائش کی جنگ تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے کلام مبین میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہنالک ابتلی المؤمنون, اس موقع پر تو ہم نے مسلمانوں کو آزما لیا. پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, ہم نے نہ صرف مسلمانوں کو ہلا دیا بلکہ اس یوں ہلایا جس کو ہلایا جانا کہا جا سکے. شدید ہلا دینا, زلزلہ طاری کر دیا مسلمانوں پر ہم نے. یہ اللہ کے الفاظ ہیں قرآن مجید میں. آپ تصور کیجئے کیا مصیبت سے گزرے ہوں گے مسلمان. جنگ کا موقع, 10,000 کا لشکر, ایسا لشکر کہ جس لشکر کو عرب کی تاریخ نے نہ دیکھا ہو, مقاتلے کے لیے سامنے کھڑا ہوا ہے. نہ ان کے پاس رسد ہے نہ جنگی ساز و سامان ہے. کوئی گھوڑا لے کر آیا ہے تو کوئی سبل لے کر آیا ہے تو کوئی لاٹھی لے کر آیا ہے تو کوئی ٹوٹا پھوٹا بھالا لے کر آیا ہے. جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا. ریسورسز میں سب سے اہم ریسورس کھانا ہوتا ہے, اور کھانا ان کے پاس ہوتا ہے جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے. اور مسلمان کی تاریخ یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ سے
ابتدا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دور دیکھا ہے وہ مفلسی کا دور دیکھا ہے. تونگری تو آپ کے بعد شروع ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ مجھے مسلمانوں اب تم پر, اپنے دور خلافت میں حضرت عمر فرماتے ہیں یہ کہ مسلمانوں مجھے اب تم پر اس بات کا خوف نہیں کہ تم دین توحید کو چھوڑ کر مشرک ہو جاؤ, بلکہ خوف مجھے تم پر اس بات کا ہے کہ تم متمنر ہو جاؤ, دولت مند ہو جاؤ اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں. خندق کھودی جا رہی ہے, کوئی پھاوڑا لے کر زمین کھود رہا ہے, کوئی جو ہے گھمپے میں مٹی اٹھا رہا ہے اور لے جا کر پھینک رہا ہے, اور وہ اطراف کی جو زمین ہے لینڈسکیپ پہ اگر آپ آج بھی جا کر دیکھیں گے تو والکینک راکس سے بنا ہوا ایریا ہے. تو جب زمین کھودی جاتی ہے تو اندر سے پتھر نکلتے ہیں. کچھ دیر کھودے نہیں کہ پتھر آ گیا, کچھ دیر کھودے نہیں کہ پتھر آ گیا. کھود رہے ہیں 3 دن گزر گئے, ایک بہت بڑی چٹان نکل آئی, ایک بہت بڑی چٹان نکل آئی. اب 3 دن سے صحابہ کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی. لشکر جرار آ کے سامنے پڑاؤ ڈال چکا ہے, جلدی ہے, ایمرجنسی ہے, کھودنا ہے. دن میں کھود رہے ہیں, رات میں کھود رہے ہیں, دن میں کھود رہے ہیں, رات میں کھود رہے ہیں. نہ پانی ہے نہ کھانا ہے, کام کیے جا رہے ہیں اور ایک بڑی چٹان آ گئی, ٹوٹ نہیں رہی ہے. کسی نے جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, یا رسول اللہ یہ معاملہ ہو گیا. اب مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر مسلمانوں کے بیچ منافق بھی موجود تھے جن کو مسلمانوں کے ذریعے سے مال کی امید تھی, جن کو مسلمانوں کے ذریعے سے حکمرانی کی امید تھی, جن کو مسلمانوں کے ذریعے سے وسائل کی امید تھی. وہ اس امید پر آئے تھے, اللہ کی محبت میں کب آئے تھے. اب وہ پریشان ہونے لگے, بہانے بنانے لگے, یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں ابھی ذرا جا کے آتا ہوں. یعنی کام چور بچے آج کل بھی اگر آپ کام بولے کسی کو, اب بھی 2 منٹ میں آیا, بولا نکلا تو پھر پلٹ کے واپس نہیں آتا. اب جس کے دل میں محبت نہیں ہے وہ کام چور بچے کی طرح ہی تھا. یا رسول اللہ ابھی میں گھر والوں کی خبر لے کے آتا ہوں, یا رسول اللہ ابھی میں کچھ بھول کے آیا وہ لے کے آتا ہوں. منافق یہ روش پر آمد آ گئے. اب چمگوئیاں کرنے لگے. ہم تو یہ سمجھ کے آئے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں, غیبی تائید آئے گی. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ رفع حاجات کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے بھی ڈرتے ڈرتے جانا ہے. سامنے 10,000 کا لشکر جرار ہے, اگر ان کے اوپر اگر حاوی ہو گیا تو ہم کو تو رون کے چلے جائیں گے یہ لوگ. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارے واقعے کا تذکرہ کیا ہے. 2 رکوع, پورے 2 رکوع اللہ نے اس کو ڈیڈیکیٹ کیے ہیں. منافق تو پھر منافق تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لائے. حالت یہ ہے کہ جس طرح مسجد قباء کی تعمیر ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی فاتح جنرل کی طرح, کسی قوم کے قائد کی طرح, کسی بادشاہ کی طرح کسی منبر پر سوار نہیں تھے, بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اپنے صحابہ کے ساتھ اینٹ ڈھو رہے ہیں, پانی ڈھو رہے ہیں, مٹی ڈھو کے لا رہے ہیں, کیچڑ گھوم رہے ہیں, سب مزدوروں کے ساتھ مزدوری کر رہے ہیں. اور یہ خندق کے واقعے میں بھی رسول اکرم جو ہے ایک جنرل کی طرح کسی خیمے میں جا کر بیٹھے ہوئے نہیں تھے, بلکہ اپنے اصحاب کے ساتھ مٹی کھود رہے تھے. کبھی پتھر پھینک کے آتے تو کبھی پھوڑا لے کر جو ہے مٹی کھودتے, تو کبھی سبل لے کر گڑا کرتے, تو کبھی پتھر اٹھا کر پھینک کے آتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اس مقام پر تشریف لائے جہاں پر یہ بہت بڑی چٹان تھی جو کسی سے نہیں ٹوٹ رہی تھی. جب وہ آئے, آج دیکھیے ہم اپنے زندگی کو آسان بنانے کے لیے یہ کہتے ہیں میٹھا کھانا اللہ کے رسول کی سنت ہے. کھاؤ میٹھا, دبا کے. بکرے کا گوشت کھانا رسول اللہ کی سنت ہے, دبا کے کھاؤ بکرے. جنگلوں کے جنگل کاٹ کے کھا جاتے ہیں.
اس طرح کے کپڑے پہننا رسول اللہ کی سنت تھی. ٹھیک. میٹھا کھانا اللہ کے رسول کی سنت تھی. بکرے کا گوشت کھانا اللہ کے رسول کی سنت تھی. کپڑے فلاں طریقے سے پہننا اللہ کے رسول کی سنت تھی. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹان کے پاس تشریف لائے تو 3 دن کے فاقے کی حالت میں پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا. جب رسول اکرم وہ چٹان کے قریب آئے, یہ پیٹ پر پتھر باندھنے کی اگر سنت کو کسی نے دوبارہ دنیا میں قائم اپنی مرضی سے کیا ہے تو قوم مہدویہ نے دنیا کے سامنے کر کے پیش کیا ہے. قوم مہدویہ نے فاقہ کرنے کی سنت کو زندہ کر کے بتایا. مسلمانوں, فاقہ مجبوری سے نہیں بلکہ اختیار سے ہوتا ہے. آؤ دیکھو, ہم اپنی مرضی سے فاقہ کر کے بتاتے ہیں دائروں میں کہ اللہ کے رسول نے یہ جو کام کیا تھا پیٹ پر پتھر باندھ کر, یہ جو فاقہ کر کر, اس میں جو روحانی تسکین تھی, اس میں جو عرفان تھا, اس میں جو بلندی تھی روح کی, اس سے تم واقف نہیں ہو سکتے. تم تو میٹھا کھا کے سوتے رہو. فاقے کی سنت ہمارے لیے, ہم کریں گے. رسول اکرم 3 دن کے فاقے کی حالت میں پہنچے. آپ نے اوزار اٹھایا, 1 مرتبہ مارا, 2 مرتبہ مارا اور 3 مرتبہ مارا پتھر. کیا نتیجہ ہوا ہوگا؟ قرآن کے تعلق سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, لو انزلنا ھذا القرآن, اگر ہم اس قرآن کو نازل فرماتے, علی جبل, اگر پہاڑوں پر ہم اس قرآن کو نازل فرماتے, لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, اگر ہم اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو اللہ کے خوف و خشیت سے وہ ریزہ ہو جاتا. اس قرآن مجید کو جس دل پر اللہ اتار رہا ہے, اس کی قدرت کا آپ اندازہ لگائیں, اس چٹان کی اوقات کا اندازہ لگائیں, ریزہ ریزہ ہو گئی, خاک ہو گئی, مٹی ہو گئی چٹان. لیکن بات صرف اتنی نہیں تھی, اس کی آگے بات یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے, تبسم فرماتے ہوئے اپنی قوم کو ایک اطلاع دی. صحابہ دوڑتے پھرے ایک دوسرے کو کہتے ہوئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, جب میں نے پتھر پر پہلا وار کیا تو مجھے اللہ سے ایک خوشخبری ملی, جب میں نے دوسرا وار کیا تو دوسری خوشخبری ملی, اور تیسرا وار کیا تو تیسری خوشخبری ملی. پہلی خوشخبری یہ تھی کہ اللہ نے مجھے روم کی سلطنت دے دی. دوسری خوشخبری یہ تھی کہ اللہ نے مجھے فارس کی جو ہے ساسنکس کی جو ہے سلطنت دے دی. اور تیسری خوشخبری یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یمن بھی دے دیا. یعنی اس زمانے کے جو سپر پاورز تھے, ان سارے کے سارے سپر پاورز پر اقتدار, ان پر حکومت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت اللہ کے رسول کو اس مقام پر دی جس مقام پر 10,000 کے مقابلے میں 3,000 کا لشکر اپنی دفاع کا انتظام کر رہا ہے. اور صحابہ کے ایمان کا اندازہ لگائیے کہ صحابہ دوڑتے پھر رہے ہیں, خوشخبری ایک دوسرے کو سناتے ہوئے. وہاں پر لاجیکل برین کام نہیں کرتا. خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. عقل اگر استعمال کریں گے اس مقام پر تو یہ کہے گی عقل کے بھاگ جاؤ, جس طرح منافق اپنی عقل کا استعمال کر رہے تھے. لیکن صحابہ نے اس مقام پر اپنے ایمان کا مظاہرہ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا ثبوت دیا, اور ان کو اس بات پر پورا یقین اور ایمان تھا کہ اللہ نے جو بشارت اپنے رسول کے ذریعے سے دی ہے وہ ایک دن ضرور پوری ہوگی. تو تاریخ نے ایسا انقلاب نہیں دیکھا کہ پہلی ہجری میں اللہ کے رسول کو ان کی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مکے سے مدینہ لے جانا پڑا, اور 16ویں ہجری میں 3 بر اعظموں پر مسلمانوں کی حکومت تھی. 16 سال میں دنیا کی کسی سپر پاور نے اتنی بڑی حکومت کو قائم کر کے نہیں بتایا. 16 سال, صرف 16 سال, صرف 16 سال میں ایک ایسا مبلغ جس کی جان کا دھوکہ ہے,
کیسی کیسی مصیبتوں سے گزرے ہیں میں بیان کر چکا ہوں، ہجرت سے پہلے کے واقعات. اور یہ حالت دیکھیے. بہرحال اللہ نے بشارتیں دی، مسلمان خوش ہوئے، محاذ کے لیے آمنا سامنا ہو گیا. اب قریش حکم دیتے ایک ایک دن ایک ایک سردار کی باری، ایک کمک لے جائیں اور حملہ کریں. اب حملے کے لیے آتے، خندق کے پاس رک جاتے، نہ خندق کو گھوڑا پھلان سکتا نہ پیدل سپاہی گزر سکتا، کیونکہ دوسری طرف سے تیر اور پتھر کی بارش ہے. تو کیا کریں؟ تو کیٹاپولٹس کہتے ہیں، یعنی غلائل جس سے پتھر پھینکے جاتے ہیں. تو چھوٹے اسکیل کے پتھر پھینکنے والے اوزار سے پتھر پھینک رہے ہیں، تیر برسا رہے ہیں. بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تدبیر نے مسلمانوں کو محفوظ رکھا. ہوتے ہوتے ایک دن ایسا ہوا کہ ایک زوردار حملہ ہوا ایک ایسے مقام پر جہاں پر خندق کی چوڑائی کم تھی. تو ایک ٹکڑی جو تھی لشکر کی کفار کے، وہ خندق پھلان کے مسلمانوں کے علاقے میں، یعنی خندق کے جو حصار تھا اس حصار کے اندر آ گئے. اور اندر آنے والوں میں ایک ایسا سپاہی تھا جس کے تعلق سے عربوں میں یہ بات مشہور تھی کہ 100 گھوڑ سواروں کے برابر اکیلا ہے. وہ 100 گھوڑ سواروں کے برابر اکیلا ہے. اس کا نام تھا عمرو ابن عبد ود. عمرو ابن عبد ود یہ مسلمانوں کا بڑا دشمن، کیونکہ بدر میں شکست کھایا ہوا تھا. اس کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ڈاکوؤں سے مقابلے کی صورت پیدا ہو گئی تو اس نے اونٹنی کے بچے کو بائیں ہاتھ سے پکڑ کے ڈھال کی طرح استعمال کیا اور سیدھے ہاتھ سے تلوار چلا کے ان پر غالب ہوا. نہ صرف غالب ہوا بلکہ اپنا لوٹ کے لے گیا ہوا مال بھی واپس لے کے آیا اور چوروں کا مال بھی واپس لے کے آیا. ایسا طاقتور آدمی. ابو سفیان، قریش، یہ سارے سردار جو تھے اس کو تیار کر کے لے کے آئے کہ جتنے مبارزہ کہتے ہیں ایک ایسے ڈیول مقابلے کو جو جنگ سے پہلے کیا جاتا ہے. آگے والی فوج کو ڈی مورلائز کرنا ہے، آگے والی فوج کو ڈی مورلائز کرنا ہے. تو کیسے کریں گے؟ تو ادھر سے کچھ بہادر لوگ آگے بڑھتے ہیں، ادھر سے کچھ بہادر لوگ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں آ جاؤ 1 to 1 ایک سے ایک لڑکے دیکھتے ہیں اور کس میں کتنا دم ہے ہم آزما لیتے ہیں. تو یہ جو مقابلہ ہے اسے مبارزہ کرنا کہتے ہیں، اسے مبارزہ کرنا کہتے ہیں. تو عمرو آگے بڑھا، اس کو تو دل میں دشمنی تھی، انتقام چاہتا تھا بدر والوں کا. آگے بڑھا اور بڑی اپنی پھٹی ہوئی آواز میں چیخنے چلانے لگا، ہے کوئی آؤ میرے مقابلے میں. ایسا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سما پر گراں گزری اس کی آواز. صحابہ سب بیٹھے ہوئے ہیں. حضور نے کہا من لہذہ الکلب، کون ہے جو اس کتے کے لیے آگے بڑھے گا؟ صحابہ سب چپ خاموش بیٹھے ہوئے. حضرت علی بازو سے اٹھے، یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ. اللہ کے رسول نے ہاتھ پکڑ کر دکھا دیا، ہاذہ الامر، یہ امر ہے. شہرت تھی اس. اور حضرت علی کا موقف یہ تھا کہ he was in his mid-20s، 20 سال کی عمر کا نوجوان کے نوجوان تھے. حضور نے فرمایا بیٹھ. پھر کہا من لہذہ الکلب، کون ہے اس کتے کے لیے؟ پھر کسی کی آواز نہیں. پھر حضرت علی اٹھے، انا یا رسول اللہ. آپ نے پھر بٹھا دیا. پھر کہا، پھر کوئی نہیں اٹھا. پھر حضرت علی اٹھے. حضرت علی کے وارفتگی کے کارنامے جس کے نام کو سن کے لوگ ڈر جاتے ہیں. حضرت علی نے کہا انا یا رسول. بہرحال 2-3 مرتبہ حجت پوری ہونے کے بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کو ذرا بختر پہنایا، اپنے ہاتھ سے انہیں تلوار بانی
اپنے ہاتھ سے انہیں امامہ باندھا، باندھ کر کہا جاؤ روانہ. پیدل پیدل نوجوان چلا میانہ سب کا میدان میں. وہ کسی جنگ میں نہ ہارا ہوا ایسا سپاہی جس کی شہرت سے فوجیں ہتھیار ڈال دیتی تھی، گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے اپنے ساز و سامان کے ساتھ، اسلحہ کے ساتھ، اوپر سے یوں دیکھا نیچے. کون ہے بچے تو؟ کیا چاہتا ہے؟ حضرت علی نے کہا میں نے سنا ہے تو اپنے مخالف کے 3 سوالات ضرور پورے کرتا ہے. تو عمر نے کہا ہاں بالکل صحیح سنا ہے. تو میرا پہلا سوال سن، کلمہ پڑھ لے. میرا پہلا سوال سن، کلمہ پڑھ لے. عمر نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا. حضرت علی نے کہا واپس لوٹ جا بغیر جنگ کے. عمر نے کہا عورتیں تانا دیں گی. تیسرا سوال بولنے سے پہلے میں عرض کروں کہ تعارف جب ہوا کون ہے تو؟ تو حضرت علی نے کہا علی بن ابی طالب. تو اس نے کہا عبد المطلب کا پوتا؟ حضرت علی نے کہا ہاں ابی طالب کا بیٹا. ارے تیرا باپ تو میرا دوست ہے، تجھ سے تو میری خرابت ہے، تو میرا بھتیجا ہے، میں تجھ سے کیوں لڑوں؟ جا کسی اور کو بھیج. تو حضرت علی نے یہ 3 سوال رکھے. حضرت علی نے فرمایا تو 3 سوال جو پورے کرتا ہے تو توحید انکار کر دیا، واپس لوٹ جا. کہا عورتیں تانا دیں گی. حضرت علی نے کہا تیسرا سوال یہ ضرور پورا کر دے، کلمہ نہیں پڑھ سکتا، واپس نہیں جا سکتا. تو تیسری صورت ایک ہی باقی ہے جس کا میں تقاضا تجھ سے کرتا ہوں. تو مجھ سے لڑنا نہیں چاہتا لیکن میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں. آ میرا تیسرا سوال یہ ہے، مقابلہ کر لیتے. تیسرا سوال میرا مقابلے کا ہے، آ جا. عمر کی غیرت جاگی، گھوڑے پر سوار تھا. اس نے کہا یہ تو میرے قبیلے کا ہے، اسے انصاف کے ساتھ لڑنا چاہیے. گھوڑے پہ سے اتر کے آیا، حضرت علی پر حملہ کیا، وار کیا. آپ نے ڈھال سے ڈیفینڈ. اب اس کی قوت کا اندازہ کیجئے. اس نے پہلے جب جنگ شروع کی تو گھوڑے پہ سے اترتے ہی سب سے پہلے اس نے تلوار پھیر کے گھوڑے کے اپنے سامنے کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی اور کہا یہاں سے یا تو میں تجھے مار کر جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا. عربوں کا ایسا طریقہ، پیر باندھ لیتے تھے تاکہ بھاگ نہ سکے، سواری ختم کر دیتے تھے، کسی ساحل پر پہنچے تو کشتی جلا دیتے تھے. یعنی کمٹمنٹ کہ مر جاؤں گا لیکن کامیابی کے بغیر لوٹوں گا نہیں. پہلا وار کیا، حضرت علی نے ڈھال پر جھیلا تو وار کی شدت اتنی تھی کہ وہ ڈھال کٹ گئی، ڈھال کے اندر اتر گئی تلوار. پھر حملہ کیا. حضرت علی تینوں وار اس کے تلوار پر ڈھال پر لیتے، لیکن تیسرا وار جو اس نے کیا اس وار میں تلوار ڈھال کو اس قدر کاٹ چکی تھی کہ کچھ روایات میں آیا ہے کہ آپ کی پیشانی پر تلوار کا نشان لگا اور کچھ روایات میں آیا ہے کہ کاندھے پر لگی تلوار نشان بن گئی. حضرت علی کا نام صرف علی ہی نہیں تھا، انہیں حیدر کرار کہتے ہیں. حیدر کہتے ہیں شیر کو، حیدر کہتے ہیں شیر کو، اور کرار کہتے ہیں پلٹ پلٹ کے وار کرنے والے کو. حضرت علی نے 3 وار جب جھیلے اور تیسرا وار جب آپ کے بدن مبارک کو چھوا تو حضرت علی نے صرف ایک وار کیا. اس نے اپنی ڈھال پر اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ کے وار کی شدت یہ تھی کہ اس کے پیچھے خدا کی طاقت تھی. ڈھال کٹ کر عمر کے کاندھے سے لے کر اس کا دل ہوتے ہوئے پورا بدن کٹ گیا اور وہیں پر ڈھیر ہو گیا. مقابلے کا فیصلہ ہو گیا. اللہ اکبر کے نعرے شروع مسلمانوں کے. اللہ نے مسلمانوں کو جنگ سے پہلے جتا دیا. وہ سپاہی جس کے بھرم پر آئے تھے
اس کو ایک 20 سال کے نوجوان نے ڈھیر کر دیا. حوصلے سب کے پاس. بہرحال اس کے ساتھ 2 اور بڑے بڑے سردار موجود تھے. ایک کا نام تھا زرار اور دوسرے کا نام تھا جبیرہ. ایک کا نام تھا زرار اور دوسرے کا نام جبیرہ. جو ہی اس کی حالت دیکھے تو پلٹ کے بھاگنے لگے. زرار تو بھاگ گیا لیکن جبیرہ خندق میں گر گیا. وہ بھی اسی مرتبے کے بڑے بڑے سردار تھے. زرار بھاگ گیا اور جبیرہ خندق میں گر گیا. اب مسلمان پتھر پھینکنے لگے, تیر برسانے لگے. اس نے آواز دی, دیکھا, کہا میں ایک سردار ہوں, مجھے شرافت کی موت دو, اس طرح مجھے مت مارو. حضرت علی نے کہا ہم مرنے والے کی کوئی خواہش کو جو ہے رد نہیں کرتے. آپ خندق میں خود کودے اور اپنی تلوار سے اسے واصل جہنم کیا. بہرحال اس معرکے میں یہ ایک جو بریچ ہو گئی تھی, سیکیورٹی کی جو بریچ ہوئی تھی, اس کو اس طرح حضرت علی نے کور کر دیا. اور پھر دوبارہ وہ خندق کو پھلانگ کر اس طرف آنے کی نہ ہمت کر سکے نہ انہوں نے اس کی جو ہے کوشش کی. لیکن محاصرہ اپنی جگہ قائم تھا, کھڑے ہوئے تھے. اور دوسری طرف یہودیوں کا خطرہ لگا ہوا تھا. بنی قریظہ مدینے میں کب منافق کی طرح تھے, سب یہ جانتے تھے, کب دھوکہ دیں گے پتہ نہیں. تو ہوا یہ کہ حیی ابن اخطب جو حضرت صفیہ کے والد تھے, یہ بنو نزیز کے تھے, انہوں نے ہی سب کو تیار کیا تھا اور یہی سب کو لے کر آئے تھے. تو وہ گئے بنو قریظہ کے پاس. بنو قریظہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ یہ جو لشکر آیا ہے یہ قریش کا لشکر ہے, یہ کفار مکہ ہے, تم سے ان کی کوئی وابستگی نہیں. اور دوسری طرف مسلمان ہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہے. میں سارے عرب کے سب سے بڑے لشکر کو لایا ہوں مدینے, تم میرا ساتھ دو, ہم کو پیچھے سے آنے کا راستہ دے دو, مدینے میں داخلے کا. ان سے جو عہد و پیمان ہے تمہارے توڑ دو, ہم کو آنے دو, ورنہ قریش جیتیں گے بھی تو تم کو ختم کر دیں گے اور پلٹ کر چلے جائیں گے تو مسلمان تمہیں ختم کر دیں گے. دونوں ہی صورتوں میں ہلاکت ہے تمہاری. وہ لوگ مان گئے بنو قریظہ والے. بنو قریظہ کا سردار تھا کعب بن اسد. کعب بن اسد راضی ہو گیا وہ بات کے لیے. اور مسلمان جب پہنچے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں, جو پہلے قبیلہ اوس کے مسلمان تھے انصار میں, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دیے تھے, وہ گئے وہاں. تو گئے اور جا کر دیکھا, دیکھ کے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اس بات کی کہ یا رسول اللہ یہ بات صحیح. حضور نے تدبیر یہ کی کہ واپس آ کر سب کے سامنے نہیں کہنا, رازداری میں کہنا, کیونکہ ہمارے لوگوں کے حوصلے نہ پست ہو جائیں کہ داخلی خلفشار کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. تو انہوں نے آ کر خاموشی سے کہہ دیا کہ بنو قریظہ نے یہ کام کر دیا. بنو قریظہ نے حملہ کر دیا مسلمانوں کی عورتوں کے قلعے پر, یہ سوچ کے کہ عورتیں ہاتھ آئیں گی, مال ہاتھ آئے گا, کیونکہ سارے مرد تو جنگ پر ہیں وہاں پر. تو جس قلعے میں مسلمانوں کی عورتیں تھیں اس میں ہوتے ہوتے ایک یہودی اندر داخل ہو گیا. ایک یہودی قلعے کے اندر داخل ہو گیا. اب قلعے میں عورتوں کے بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی, ان کا نام بھی صفیہ تھا, آپ کی پھوپھی وہاں پر موجود. ایک صحابی تھے وہ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بالکل نحیف تھے, کچھ بیماری ہو گئی تھی ان کو, مقابلے کے قابل نہیں. تو انہوں نے ایک بڑی لکڑی جس پہ خیمے لگاتے ہیں وہ لی, حملہ کیا, اس کے سر پر ایسا کہ اس کا سر پھٹ گیا اور وہ وہیں پہ ختم ہو گئے. اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کا سر اٹھا کے لے جا کے باہر پھینکو تاکہ لوگوں کو, یہودوں کو یہ معلوم ہو کہ یہاں پر بھی ایک فوج موجود ہے عورتوں کی حفاظت کے لیے. تو جو صحابی تھے انہوں نے کہا اس کے قابل ہوتا تو میں جنگ میں نہ ہوتا, یہاں کیوں ہوتا. تو پھر آپ ہی گئے اور اس کا سر کاٹ کے لے جا کے باہر پھینکے تاکہ ان کو معلوم ہو یہودوں کو کہ قلعے کے اندر بھی کچھ مسلمان سپاہی موجود ہیں حفاظت کے لیے. بنو قریظہ نے دھوکہ دے دیا. لیکن
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تدبیر اور اپنی حکمت خوب جانتا ہے. کوئی چاہے کتنا مکر کرے, کوئی چاہے کتنا فریب کرے, اللہ جب کسی کے ساتھ مکر کرنے بیٹھے تو اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ خیر الماکرہ, قرآن کے الفاظ ہے کہ اللہ سب سے بہترین مکر کرنے والا ہے اگر وہ مکر کرنے پر آمادہ ہو جائے. غطفان قبیلے کے ایک سردار تھے, ان کا نام تھا نعیم بن مسعود. یہ سارے حالات اور واقعات دیکھ رہے ہیں اور پہلے سے ہی کچھ ان کے دل میں اسلام کے لیے محبت پیدا ہو چکی ہے. لیکن یہ معجزاتی کیفیت جب انہوں نے دیکھی تو حضرت نعیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, رازداری کے ساتھ, چھپتے چھپاتے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور آپ کی بیعت کری. اور انہوں نے کہا ایک تدبیر, اس وقت ایک تدبیر انہوں نے کی, وہ یہ کی کہ پہلے بنو قریظہ کے پاس گئے, جا کر کہا کہ یہ تم ہوئے ابن اخطب کی باتوں میں آ گئے, وہ تو جائے گا خیبر اور تمہیں پیچھے چھوڑ جائے گا مدینے میں. قریش اپنے لوگوں کو کبھی چھوڑیں گے نہیں. محمد اگرچہ کہ مسلمان ہے لیکن قریش میں سے ہے. فتح حاصل ہو جانے کے بعد اسلام کو تو وہ دبا دیں گے لیکن اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے. وہ قریش یہ قریش مل کے تم کو ختم کر دیں گے. تو کہا پریشان ہوا, اس نے کہا پھر کیا کیا جائے. تو حضرت نعیم نے کہا کہ ان سے سیکیورٹی لے لو. جب قریش کے لشکر سے تمہارے پاس کوئی آئے تو ان سے یہ کہو کہ کم از کم ایک 8-10 تمہارے پاس کے معزز سرداروں کو ہمارے پاس سیکیورٹی کے طور پر چھوڑ دو, تب جا کے ہم اپنے قلعوں کے دروازے کھولیں گے اور تمہیں راستہ دیں گے, ورنہ ہم مسلمانوں کو دشمن نہیں بنا سکتے. آپ کے ذہن میں بات آئی یہ بات کہ بھئی واقعی میں بات تو صحیح ہے, اگر ہم کنڈیشن لگا دیں گے ان کے اوپر تو ہماری سیکیورٹی بھی ہو جائے گی. دوسری طرف گئے, جا کے وہاں پر قریش کے لشکر کو یہ کہا, کفار کے احزاب کو, ابو سفیان وغیرہ کو, کہ یہ بنو قریظہ یہود ہیں اور تم بت پرست ہو. وہ تمہارے ازل سے دشمن ہیں اور تم ازل سے ان کے دشمن ہو. یہ موقع پرست منافق ہیں, جس طرف کی ہوا چلتی دیکھیں گے اس طرف کے ہو جائیں گے. یہ در حقیقت رازداری میں محمد سے ملے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ معاہدے میں. بظاہر تم سے یہ کہیں گے کہ تمہارے کچھ سرداروں کو ہمارے پاس سیکیورٹی کے طور پر چھوڑ دو اور بعد میں لے جانا. ادھر یہ کہہ دیا ادھر وہ کہہ دیا. War is all about deception. تو جب قریش کے لوگ پہنچے قریظہ کے پاس تو کعب نے کہا کچھ سرداروں کو ہمارے پاس چھوڑ دو. تو حضرت نعیم کی جو بات تھی وہ ثابت ہو گئی اور ادھر قریش جو ہے یہ سمجھ گئے کہ یہ واقع میں کچھ ہمارے معزز سرداروں کو اپنے پاس رکھ کر لے جا کے محمد کے حوالے کریں گے, اور جب محمد کے حوالے کریں گے تو محمد ان کے بدلے میں ہم سے جزیہ لے گا. اور یہ اپنی وابستگی, اپنی وفاداری محمد سے, اپنے عہد و پیمان کی پاسداری کا ثبوت دے جائیں گے. تو بنو قریظہ کی طرف سے آنے والے رستے کا انتظام ختم ہو گیا. یہ تدبیر کے ساتھ, اللہ تدبیر کرنے والا ہے, اس سے بہتر کون تدبیر کر سکتا ہے. اب جو لشکر ٹھہرا ہوا تھا مسلمان بھوک پیاس سے پریشان سے, تو وہ لوگوں کو بھی پریشانی تو تھی. کتنا سامان لاتے, 10,000 آدمی کو کھلانا. جس کے گھر میں 10 لوگ ہیں ان کے کھانے کا انتظام جو کرتا ہے اس سے پوچھ کے دیکھیں کہ 10 آدمی کے کھانے کا انتظام کیسے ہوتا ہے. 10,000 کے لشکر کو کھلانا کوئی آسانی کا کام نہیں تھا. 1 مہینے کے قریب 25 دن سے زیادہ ہو گئے. کڑاکے کی سردی کا موسم ہے, دن ہے کہ جھلسا دینے والی دھوپ اور رات ہے کہ سردا دینے والی سردی. ایک رات ہوا یہ کہ جن آگوں پر پکوان چلتا تھا, دیگیں چڑھی ہوتی تھی, ایسی تیز ہوا چلی کہ خیموں کو آگ لگ گئی. یہ پہلے ہی سردی گرمی اور جنگ آگے بڑھ نہیں رہی ہے, خندق پار کر سک رہے نہیں, مدینے میں داخل نہیں ہو سک رہے ہیں, یہ ساری مصیبتوں سے پہلے ہی پریشان تھے اور یہ آگ لگ گئی.
تو آخر میں تنگ آ کے ابو سفیان نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہوتا ہے ہوگا، بعد میں دیکھیں گے، ابھی فی الحال کے لیے واپس چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ریسورسز ختم ہو گئے، اب اس سے زیادہ اور رکیں گے تو بھوکا مرنے کی نوبت آئی۔ تو اس طرح احزاب وہاں سے واپس اللہ کی تدبیر سے لوٹ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آخری موقع تھا کہ تم پر مشرکین حملہ آور ہوئے، آج کے بعد پھر دوبارہ تم پر مشرکین کبھی حملہ آور نہیں ہوں گے۔ اللہ نے ہم کو اس بات کی بشارت دے دی، تم خوش ہو جاؤ کہ تمہارا دشمن تمہارے مقابلے میں آج کے بعد پھر دوبارہ قریش آ کے تمہارے خلاف نہیں کھڑے ہو۔ تو اس بشارت کے ساتھ یہ غزوہ احزاب کا اختتام ہوا، اور میں اس کے ساتھ اپنی گفتگو کو آج کی ختم کرتا ہوں۔ ہم کو اس سے یہ سبق لینا چاہیے کہ کیسے ہی مشکل حالات سامنے ہوں، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ منطقی نتائج عقل کے اگرچہ کہ آپ کے فیصلوں کو کمزور کر رہے ہوں، لیکن تقاضا اگر ایمان کی بنیاد پر فیصلے کرنے کا ہو تو انسان کو ایمان کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے مدد کسی نہ کسی صورت میں پہنچ جاتی ہے۔ تمہارے نبی اللہ ہونے، خلیفۃ اللہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کافی ہے تمہارے لیے کہ تم انسان ہو۔ ہر انسان کی حفاظت اور اس کے تحفظ کا ضامن اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کا ضامن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو ہم کو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔